سید علی حسن نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین والکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد ومن بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وخطابہ المتین وقولہ الحق وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب ان ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ سب سے پہلے میں اپنے طرف سے اور منتظمین جشن کی طرف سے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی جدہ کی آمد کے سلسلے میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد حمد و شکر کرتا ہوں اس خدا کا کہ جس نے عرش والوں کا ذکر ہماری بخشش کے لیے فرش پر بچھا لیا۔ جشن پہلے بھائی نے کہا کہ منایا جاتا ہے، اور یہ میرا انداز ہے، میں مجلس میں کبھی کسی کو نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ بولیں، لیکن میں جشن میں خاموش نہیں بیٹھنے دیتا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیں۔ کیونکہ زیدی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر وقت مجمع اپنے خطیب کو چیک کرتا ہے، اس کا انداز، اس کے الفاظ، اس کا بیان۔ کبھی کبھی بیچارے خطیب کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مجمع کو چیک کرے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا۔ اور بھائی بہت خوبصورت کر رہے تھے کہ آل محمد کی واقعہ نہیں نوکر سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ کو جگانے کے لیے ایک دن قمر نے فضا سے یہ کہا کہ شاہوں سے بڑھ گیا ہے جو رتبہ مجھے ملا، خلد بری میں اعلیٰ ریاست میں پاؤں گا، دامن علی کا تھام کے میں جنت میں جاؤں گا۔ فضا نے یہ کہا مبارک ہو مرتبہ، آل نبی کے در سے ہمیں کیا نہیں ملا، صدقے میں فاطمہ کے ساتھ کہتے ہوں، آتے اٹھے سے میں جنت میں رہتی ہوں۔ واقعی یہ ہستیاں بہت بلند ہیں، اور جس ہستی کا ہم آج جشن منانے کے لیے آئے، ایسی پاک اور عظیم ہستی جو امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے اور امام کی پھوپھی ہے۔ آپ نے اس جملے کو ایسے کیونکہ میں چاہتا ہوں جتنی گفتگو ہو تو بی بی پہ کی جائے، اور بی بی کی سیرت بھی اور بی بی کے فضائل بھی، کیونکہ جشن میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کچھ لے کے جائے تو اسی کو جشن کہتے ہیں۔ جب فقیر کشکول لے کے کسی دروازے پہ آتے ہیں اور آپ اس کو کھانا دو تو وہ کھا کے پھر آپ سے یہ کہتا ہے کہ کچھ اور بھی دو تاکہ میں گھر والوں کو بھی جا کے کھلاؤں۔ اور چلو اس بات پہ ہم جناب مطالعے پہ آ جاتے ہیں کہ جب آپ اور میں لنگر امام حسین کرتے ہیں امام برگاہ میں، کھا کے پھر ہم کیا کہتے ہیں بانیان سے کہ جی ہمیں کچھ دے بھی دیں، ہمارے گھر والے نہیں آئے، تو تاکہ ہم یہ ان کو بھی کھلا سکیں۔ تو جشن میں بھی یہ ہے جو آپ سن کے جاتے ہیں تو وہ آپ خود بھی سنیں اور کشکول میں لے کے جائیں، جنہوں نے نہیں سنا ان کو بھی جا کے سنائیں۔ یہ ہوتا ہے جشن کا مقصد۔ امام کی بیٹی
امام کی بہن، امام کی پھوپھی، اور بی بی کی زیارت اٹھا کے دیکھیں، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، بی بی کے الفاظ ہے زیارت کے، بی بی معصومہ تم کی آپ زیارت اٹھا کے دیکھیں، پہلا السلام علیک یا بنت ولی اللہ، ہمارا سلام ہو آپ پر کہ جو اللہ کے ولی کی بیٹی ہے، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، سلام ہو ہمارا آپ پر کہ جو امام کی بہن ہے، السلام علیک یا امت ولی اللہ، اور سلام ہو آپ پر کہ جو ایک امام کی پھوپھی ہے۔ یہ بی بی کے الفاظ کے زیارت کی الفاظ ہیں، اور جملہ کہنے لگا ہوں، اس بی بی کو اس وجہ سے عظمت حاصل ہے کہ بی بی ولایت کے سب سے زیادہ قریب رہی ہے، امامت اور ولایت کی وجہ سے بی بی کو مقام حاصل ہے۔ نام کیا ہے؟ اور ہر ایک نام بیٹھے ہیں، فاطمہ کا مطلب کیا ہے؟ بچانے والی۔ معصوم سے پوچھا گیا کس سے بچانے والی؟ فرمایا اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی۔ بی بی کے القابات بہت سے ہیں، رضیہ، تقیہ، نقیہ، رشیدہ، بہت سے القابات علماء نے لکھی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے دو رکھنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، ایک معصومہ اور ایک کریمہ اہل بیت۔ یہ دو القابات بی بی کے بہت مشہور ہیں، اور تاریخ دان بیٹھے ہیں، کریم اہل بیت، پوری اہل بیت نے دو ہستے کو یہ لقب معصوم میں عطا فرمایا، ایک امام حسن مجتبیٰ کو کہ جنہیں کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، اور ایک اس بی بی کو جنہیں کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ کائنات میں کچھ چیزیں مولا فرماتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو بخیل ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو کنجوس ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو کریم ہوتا ہے۔ کائنات کے اندر لوگوں کی مولا علی نے نہج البلاغہ میں 4 قسمیں بیان فرمائے، بخیل، کنجوس، سخی اور کریم۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، کریم وہ ہوتا ہے جو خود تو نہ کھائے مگر دوسروں کو بھوکا نہ رہنے دے۔ اب سوال یہ، جو اہل بیت کے گھرانے میں بھی کریم ہو، اہل بیت جیسوں کے گھرانے میں جسے کریمہ کہا جائے اسے بی بی کہتے ہیں، اور بی بی کو یہ معصومہ کس نے کہا؟ میرے 8ویں امام کا ارشاد ہے، صلوات پڑھ نواز آٹھویں امام معصوم ہے، اور مولا فرماتے ہیں کہ اس گم کو جو عظمت حاصل ہے وہ میری بہن معصومہ کی وجہ سے حاصل ہے۔ اب یہاں پہ ذرا اس بات کی تحقیق میں جائیں، امام حجت خدا ہے، الفاظ کو سنیں اور فکرے کی گہرائی میں جائیں۔ فرمایا اس کو جو عظمت حاصل ہے وہ میری بہن معصومہ کی وجہ سے۔ معصوم اپنی بہن کو معصومہ کہہ رہے ہیں، معصوم نے معصومہ کہا، پہلی دقیق بات۔ دوسری بات کہ میری بہن حجت خدا اپنا تعارف بی بی کی وجہ سے کروا رہے ہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا میری بہن، تو اپنا تعارف اپنی بہن کی وجہ سے کروا رہے ہیں۔ اور دوسرا علماء تشریح فرمائے کہ آیت اللہ محمود مراشی جنہوں نے 40 دن کا چلا کاٹا تھا، یہ بہت مشہور بات ہے، اس پر اگر آپ خاموش بیٹھے تو پھر میں چلو ایک اور آپ کا مول بنا دوں گا۔ 40 دن جنہوں نے چلا کاٹا، وجہ کیا تھی؟ وقت اتنا کہ میں محمد مصطفیٰ کے بیٹی کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے چاہیے، تاریخ میں لکھا 2 معصوم، 40ویں دن آخری رات جب سوئے، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ خواب میں آ گئے اور فرمایا کہ مرشی تو ہماری دادی کی جدہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو کہا علیکہ بکریمت اہل البیت، تو تجھے جانا چاہیے کریمہ اہل بیت کے دروازے پہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں خوش ہو کر میں نے کہا جی جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، یعنی مجھے آپ کی دادی فاطمہ کی قبر پہ جانا چاہیے، کیونکہ ذہن میں یہ تھا جنا بھی اس وجہ سے کاٹا تھا۔ تو معصوم نے فرمایا نہیں، ہم تجھے گم میں معصومہ فاطمہ کی بات کر رہے ہیں،
اور فرمایا کہ اگر تو گم میں ہماری دادی ہماری فاطمہ معصومہ کی زیارت کر لے گا تو ایسے سمجھنا تو نے نبی کی بیٹی کی زیارت کر لی. یہ کریمہ اہل بیت جس نے کہا معصوم نے سامنے آ کے فرمایا یہ ہماری کریمہ اہل بیت ہے. اور آج تک جتنے یہ تقریر میری دائیں بولیے جتنے بھی علماء جو زندہ ہیں، آیت اللہ ناظم مکرم شرازی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ بشیر حسین نجفی، جتنے بھی علماء جس وقت مجتہد زندہ ہیں اور جو گزر چکے، آیت اللہ تقی ماجد، جتنے بھی علماء یہاں سے دنیا سے گئے، تو ان کا یہ قول ہے کہ ہمارے پاس جو علم کی خیرات حاصل ہوئی ہے وہ بی بی کے ٹکڑوں کے صدقے میں ہمیں حاصل ہوئی. ہم بی بی کے ٹکڑے کھاتے تھے، اللہ نے ہمیں اتنا علم عطا کیا. اور اب تک علماء کہتے ہیں قوم کے اندر، یہ میری پوری تحقیق ہے، قوم کے اندر 102 سے زائد علماء یعنی ممالک کے جتنے بھی ممالک ہیں 102 ممالک سے زیادہ علماء قوم میں بی بی کے حرم پہ علم حاصل کرتے ہیں اور بی بی کا کھاتے ہیں اور بی بی کے در سے علم حاصل کر رہے ہیں. میں کچھ علمی باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، فضائل بھی سیرت بھی، یعنی علماء مجتہد جو بن رہے ہیں بی بی کے دروازے سے بن رہے ہیں اور بی بی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. یہ جو میں بھی نام دیا آیت اللہ محمود مراشی، ان کو جب یہ زیارت نصیب ہوئی نا اور معصوم نے کہا کہ تم معصومہ گم کے دروازے پہ جاؤ، تو یہ انہوں نے سفر کیا اور ایران گم کے اندر آ گیا. وہاں پر انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ 60 سال تک میں نے اپنی ابا کے دامن سے بی بی کے روزے پہ جھاڑو دیا. اتنا بڑا عالم دین سے 2 خاتونوں کی زیارت نصیب ہو گئی ہے. 60 سال وہ عالم دین. آج آپ کو میں مسجد کا کوئی ہمیں کہتے کہ جھاڑو دے دے تو ہم کیا کہتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ 60 سال کا ان کا پیریڈ ہے، بہت بڑا عالم دین سے 2 معصوموں کی زیارت ہوئی ہے. 60 سال اپنی ابا کے دامن سے صاف کر رہے ہیں اور مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے یہ حرم میں بی بی میں آ جاتے ہیں. پوچھا گیا کہ آپ کا ٹائم تو مطلب 7 بجے، آپ 6 بجے کیوں آتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ میں سوچتا ہوں شاید مجھے کبھی لیٹ ہو جائے اور یہ عمل کو لوٹ نہ کر لے. 1 گھنٹہ پہلے. اور آج بھی جتنے علماء سے آپ پیغام میرا جا رہا ہے پوچھ سکتے ہیں، جتنے بھی علماء وہاں پہ ہیں آپ مجھے دیکھیں، یہ میری ابا ہے تو وہ اس کو لٹکا کے بی بی کے حرم میں جاتے ہیں تاکہ جو خاک ہو تو وہ ہماری ابا کے ساتھ لگے. اور آیت اللہ محمود مراشی کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنا امامہ اتار کے بی بی کے حرم کی مٹی کو صاف کرتے تھے اور پھر ویسا امامہ لے کر مٹی سمیت اپنے گھر آ جاتے تھے. اس مٹی کو محفوظ کرتے تھے. جب زوجہ پوچھتی تھی کہ آپ نے اس مٹی کو محفوظ کیوں کیا تو کہا کہ یہ قبر میں میری ضمانت ہوگی. بی بی کے میں آپ کو کیا پتہ ہے بیان کرو، بی بی کے میں آپ کو قبر کی بات کر رہا ہوں کہ بی بی کی جو قبر کی مٹی ہے خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. اب آپ اور میں یہ سوچیں جو علماء جو مجتہد جس کے دروازے سے ٹکڑے کھا کے کھانا کھا کے بولتے ہیں تو کیا اس بی بی کا مقام کیا تھا، اس کے پاس کتنا علم تھا. میں یہاں لے کے آنا چاہتا ہوں جس کے دروازے سے علم کی خیرات جا رہی ہے. اور یاد رکھنا ہمارے ممبروں سے کہا جاتا ہے کہ علی کا چاہنے والا جاہل نہیں ہو سکتا مگر ان پڑھ ہو سکتا ہے. یہ بات غلط ہے. علی کا چاہنے والا نہ تو جاہل ہوتا ہے نہ ہی کبھی ان پڑھ ہو سکتا ہے. بندہ ہو باب العلم کا چاہنے والا اور پھر کہے کہ میں ان پڑھ ہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. بی بی کے پاس ایک مرتبہ عراق سے کچھ لوگ آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس مدینہ کے اندر. کچھ سوالوں کی چٹھی لے کر آئے اور کہا کہ ہمیں امام سے جواب چاہیے. معصوم کے ہر فعل میں حکمت ہوتی ہے. دروازہ بچایا، کنیز باہر آئی، انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ ہم نے ساتھ امام سے ملنا ہے. تو کہا کہ امام گھر پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم بہت دور سے آئے ہیں، ٹھہر بھی نہیں سکتے، واپس جانا ضروری ہے، خاندان کے اندر جھگڑا بنا ہوا ہے اور ہمیں سوالوں کے جواب چاہیے. اس کنیز نے کہا ٹھہرو، امام کی ایک بیٹی گھر میں موجود ہے، میں ان سے جا کے پوچھتی ہوں.
जैसे आई उन्होंने बीबी को ये अर्ज की, बीबी ने कहा कि वो सवालों की तहरीर लेकर, सवालों की तहरीर बीबी के पास आ गई। बीबी ने अपने हाथों से जवाब लिखकर एक फिक्रा कहा कि खुदा की कसम अगर इसकी जगह मेरे बाबा जवाब लिखते तो वो भी यही लिखते जो उनकी बेटी ने लिखा है। और वो जवाब लेकर आ गई, कबीले वालों के हाथ में दिए। वो रास्ते में जा रहे थे, तारीख में लिखा कि हम तुम इमाम आ रहे थे, साथ में इमाम से मुलाकात हो गई, कहा गुलाम आपके घर गए थे और आप नहीं थे, आपकी बेटी ने हमें सवालों के जवाब लिख कर दिए और हम वापस जा रहे हैं। तारीख में लिखा, इमाम ने फरमाया जरा वो रुका, वो तहरीर तो मेरे हाथ में देखो तो सही, मेरी बेटी ने जवाब क्या लिखे। तो जैसे जवाबों को देखा तो एक फिक्रा कहा, फरमाया अबू हा फिदा ओ हा, उसका बाप उस पर फिदा हो, अगर मैं भी होता तो बिल्कुल वही लिखता जो मेरे बेटे ने लिखा है।